مانپور کے نزدیک شکرم رکی، گاڑی باندھ نیچے اترا۔ سامنے ایک انگریز فوجی ایک گھوڑے سے اتر کر ایک راہگیر کو کوڑے لگا رہا تھا اور انگریزی میں گالیاں دیتا جا رہا تھا۔ یہ منڈیا ون چھاؤنی تھی، چاروں طرف انگریزوں کی کوٹھیاں تھیں اور فوج کا میس اور گرجا اور فوجی ہسپتال۔ گورا راہگیر کو اچھی طرح پیٹنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سالے ہمارا ہی کھاتے ہیں، ہم ہی پہ غراتے ہیں، گاڑی بان جس کا نام گنگا دین تھا غصے سے کہا۔ شاہ جمن کے وقت میں یہ اندھیر؟ وہ بڑبڑاتا رہا۔ گوتم پھر اپنے خیالات میں کھو گیا۔ رات گئے وہ راجہ ٹکٹ رائے کی بنوائی ہوئی ایک دھرم شالہ میں اترے۔ گنگا دین اب تک بڑبڑا رہا تھا۔ ریزیڈنسی کے سپاہی اور ہرکاروں کو دیکھ کر جو نیلمبر کے ساتھ شکرم سے اترے تھے، دھرم شالہ میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بنگالی بابو ہیں، کلکتے جا رہے ہیں، انگریزی جانت ہیں، ان سے پوچھو ہماری مال گجاری میں کمپنی بہادر کب کمی کرے گی؟ سنا ہے نئے قانون لندن میں بنے ہیں، یہاں بھی لاگو ہوں گے۔ ان کو بیچارے کو کیا معلوم، کیوں نہیں بنگال اور اودھ میں ایسے قانون لاگت ہوت ہیں؟ اے بابو صاحب، مال گجاری میں کمی کروائیے، ہماری تو کمریں ٹوٹ گئیں۔ آنگن کے پختہ فرش پر نیلمبر کے چاروں اور مجمع لگ گیا۔ یہ سب آس پاس کے کھیتوں کے کسان تھے جو اپنے اپنے مقدمے اور فریادیں لے کر دارالسلطنت جا رہے تھے۔ اس کا دل بھر آیا، یہ لوگ سب کے سب کتنے معصوم اور کتنے بھولے تھے۔ اسے دکھ ہوا کہ وہ اودھ پوری چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ٹھاکر، بوڑھے نے چاروں طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اپنی انگریزی سرکار سے کہو ہم پر زیادہ ظلم نہ توڑے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لکھنؤ سے آتے ہو نا؟ ہاں۔ ہوا ہمارے بادشاہ کے درشن کیے؟ ہاں۔ ہمارے بادشاہ کو کمپنی بہادر نے روپے کے لیے تنگ کر رکھا ہے؟ پتہ نہیں۔ بولتے کیوں نہیں ٹھاکر، تم کو معلوم ہے۔ اب بوڑھے نے زیادہ جوش سے بولنا شروع کر دیا۔ کمپنی بہادر نے وچن ہمارے بادشاہوں کو دیے اور ایک ایک کر کے سب کو توڑ ڈالا۔ نیلمبر نے دیکھا کہ اس ملک کا بچہ بچہ، بوڑھا جوان، ہندو مسلمان اپنے بادشاہ پر جان چھڑکتا تھا۔ ہر زبان پر آصف الدولہ اور سعادت علی خان کے قصے تھے۔ آصف جس نے اپنی سخاوت سے کہاروں کو پالکیوں پر سوار کرا دیا، اور سعادت جس نے حسن انتظام سے ملک کے خالی خزانوں کو دوبارہ پر کر دیا، اور یہ سب لوگ اودھ کے یہ سارے باشندے جن سے نیلمبر ملا فرنگی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ کلکتہ جا کر وہ پھر اپنی جانی بوجھی مانوس دنیا میں کھو گیا۔ کتابیں، دفتر، انگریزی اور بنگالی اخبار، لیکچر، وہ شنیلا سے ملنے دھرم تلا گیا، مگر وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ مر چکی ہے۔ برسات کے زمانے میں وہ پوجا کے لیے کالی گھاٹ جا رہی تھی، اسے سانپ نے کاٹا اور وہ مر گئی۔ اب اس کا دل ملازمت میں نہیں لگ رہا تھا۔ کمپنی بہادر کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر وہ ہندو کالج میں داخل ہو گیا۔ اسی کالج میں شام کے بعد اکٹھے بیٹھ کر مغربی فلسفے پر تبادلہ خیال کرتے، خدا اور روح کی کھوج لگاتے۔ دیویندر ناتھ میں ساری صوفیوں والی خاصیتیں تھیں جو نیلمبر کو بڑی دلچسپ معلوم ہوتی۔ جس سال نیلمبر دت نے BA کیا، اسی سال سے وہ رام موہن رائے کے برہمو سماج کا بڑا جوشیلا اور سرگرم رکن بن چکا تھا۔ جبھی اس نے ایک روز اخبار میں پڑھا کہ سر سرل ہاورڈ ایشلے کا فالج گر جانے سے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کی میم صاحبہ لیڈی ایشلے، جن سے انہوں نے صرف 3 سال قبل شادی کی تھی، ماں اپنے 2 سالہ لڑکے کے دارجلنگ گئی ہوئی تھی۔ سر سرل مرتے وقت لاکھوں کروڑوں کا آدمی تھا۔ اس کا روپیہ سٹی میں بھی لگا تھا اور کلکتے میں بھی۔ بڑے ہو کر اس کے بیٹے سر سرل ایڈمنڈ ڈیرک ایشلے نے اپنے باپ کے کمائے ہوئے روپے سے ایک زبردست کاروبار شروع کیا، جس کی شاخیں جنوبی امریکہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلطنت برطانیہ اب ساری دنیا پہ چھا چکی تھی۔ برما میں ٹین کی کانیں تھیں، ملایا میں ربر کے جنگلات، چین میں افیم کی تجارت۔
ہندوستان 1857 کے بعد اب باضابطہ طور پر وکٹوریہ کی امپائر میں شامل ہو چکا تھا۔ سارا مشرق اب مرحوم سر سرل ہاورڈ ایشلے کے بیٹے لارڈ سرل ایڈون ڈیرک ایشلے کا تھا۔ ایک دن پروفیسر گوتم نیلمبر دت بند گھوڑے سے اتر کر اپنے مکان کی برساتی میں داخل ہوئے تو مالی نے ان کو اطلاع دی کہ مٹیا برج والے نواب صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، بڑی دیر آپ کی راہ دیکھا کیے، ابھی ابھی واپس گئے ہیں۔ نیلمبر الٹے پاؤں باہر گئے اور سڑک پہ آ کر جلدی سے چاروں اور دیکھنے لگے۔ سامنے ایک سفید بوڑھا جامدانی کا انگرکھا پہنے جریب ٹیکتا سڑک کے کنارے کنارے چلا جاتا تھا۔ نیلمبر نے لپک کر اسے جا لیا۔ کیوں نواب صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ سے تو یوں بھی برس گزر جاتے ہیں، ملنا نہیں ہو پاتا۔ اب آئیے چل کے 2 گھڑی اندر بیٹھیے، میری نواسی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس سے لوٹ کر آئی ہے، آپ نے شاید ابھی تک اسے نہیں دیکھا۔ نواب صاحب کا ہاتھ پکڑ کر وہ ان کو مکان کے اندر لے آئے۔ نیلمبر ان کو محبت سے دیکھتے رہے۔ ملازم چائے لے کر آیا۔ ڈرائنگ روم ہم اثر وکٹورین طرز میں سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر ان گنت تصویریں تھیں، مناظر اور فوٹوگراف۔ موتیوں کے پردے دروازوں پہ پڑے تھے۔ برابر کے کمرے میں پیانو بج رہا تھا۔ نیلما بیٹی، باجا بند کرو اور یہاں آؤ، دیکھو تمہارے مٹیا برج والے چاچا آئے ہیں۔ ایک 15 سالہ لڑکی اندر آئی۔ اس نے جھک کر نواب صاحب کے پاؤں چھوئے۔ یہ میری نواسی ہے نواب صاحب، اس کو اب تک آپ نے نہیں دیکھا تھا، اسکول ہی میں رہتی ہے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ 15 سالہ لڑکی جو شادی کر کے گود میں بچہ کھلانے کی بجائے اسکول میں انگریزی پڑھ رہی تھی اور آرگن باجا بجاتی تھی۔ نواب کمن صوفے پہ بیٹھے دریچے سے باہر دیکھتے رہے۔ کلکتے کی روشنیاں چاروں طرف جگمگا اٹھی تھیں۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ نیلمبر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ دونوں کے پاس مشترکہ موضوع گفتگو کوئی نہیں تھا۔ جب لکھنؤ اجڑا اور کلکتہ میں مہاراجہ بردوان کی کوٹھی آباد ہوئی، موٹیا برج میں دوسرا لکھنؤ بسایا گیا۔ اس وقت نواب کمن نے، جو سلطان عالم کے ساتھ یہاں آ گئے تھے، نیلمبر کو ملاقات کے لیے بلوایا۔ وہ اس سمے کلکتہ کا مشہور اخبار نویس بن چکا تھا۔ اس نے اب تک کئی کتابیں لکھ ڈالی تھیں اور وہ برہمو سماج کے پلیٹ فارم کا شعلہ بیان مقرر تھا۔ نیلمبر ان سے پابندی سے سال میں 2 بار ضرور مل لیتا۔ جب راجہ سریندر موہن ٹیگور کے یہاں موسیقی کی تجدید کی بنیاد ڈالی گئی اور ملک بھر کے موسیقار کلکتے میں جمع ہونا شروع ہوئے، اس وقت بھی نیلمبر نے نواب کمن کو یاد رکھا اور نئے سنگیت کی محفلوں میں مدعو کرتا رہا۔ نیلمبر کے مکان میں اوپر کی منزل میں ان کے بیٹے منورنجن دت کے یونیورسٹی کے ساتھی اور آرٹ اسکول کے لڑکے ایک انگریزی ڈرامے کی ریہرسل میں مصروف تھے۔ کلکتہ کے بنگالی تھیٹروں میں ان دنوں چند بہت اچھے ڈرامے سٹیج کیے گئے تھے۔ منورنجن تورولتا کی ایک نئی انگریزی نظم پڑھ رہا تھا۔ ہارمونیم کے سر اور لڑکوں کے کہکہوں اور مکالموں کی آوازیں نیچے ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی تھیں۔ نواب صاحب جریب پر انگلیاں پھیرتے رہے۔ یہ ایک دوسرا زمانہ تھا، دوسرا عہد۔ 1871 تھا، دنیا پوری ہو چکی تھی۔ نواب کمال رضا کی دنیا۔ نیلمبر بھی انہی کے ہم عمر تھے، مگر ان کی دنیا اب جوان ہو رہی تھی۔ یک لخت نواب صاحب کو احساس ہوا کہ اس نئی دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ دارالسلطنت کے اس جدید ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ خود کو بڑے مزے کا خیز نظر آئے۔ نواب صاحب، منورنجن لکھنؤ کے کالج میں قانون کا لیکچرر ہو کے جا رہا ہے کننگ۔ گوتم نیلمبر کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ یہ آواز بھی کسی دوسرے کرے سے آ رہی تھی۔ وہ چونک پڑے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ سے، انہوں نے ہڑبڑا کے کہا۔ جائیں سدھاریں ان کو امام زامن کی ضامنی میں دیا۔ پھر وہ جریب کے سہارے اٹھے اور نیلمبر کو خدا حافظ کہہ کر مٹیا برج لوٹ گئے۔ کلکتہ کے پروفیسر نیلمبر دت اپنے بیٹے سے ملنے لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ ریل گاڑی جب اسٹیشن پہ پہنچی اور وہ فٹن پہ بیٹھ کر باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ آج سے 48 سال قبل 1823 عیسوی میں لکھنؤ آئے تھے۔ وہ شاہی کا لکھنؤ تھا، یہ انگریزی کا لکھنؤ ہے۔ یہاں دھومی بیگ کوتوال کی بجائے
انگریز ڈپٹی کمشنر کا راج ہے جو سعادت علی خان کی نور کوٹھی میں براجتا ہے۔ بیچارے سعادت علی خان کی حیات بخش کوٹھی اب بینکس ہاؤس کہلاتی ہے۔ اس میں کمشنر رہتا ہے۔ کیسر باغ میں کننگ کالج ہے جس میں کلکتہ کا منورنجن دت قانون پہ لیکچر دیتا ہے۔ شہر کی گلیاں اور محلے وہی ہیں لیکن زمانہ بدل گیا ہے۔ تاریک محلوں، شکستہ مکانوں میں انقلاب کے مارے ہوئے لوگ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ دولت مند لٹ گئے، غریب امیر ہو گئے، باغیوں کو پھانسیاں اور وفاداروں کو تمغے دیے گئے۔ گومتی کے اس پار شاہ نجف کے مقابل میں سنگھاڑے والی کوٹھی تھی جس کو بابو منورنجن دت نے اپنے رہنے کے لیے کرائے پر لے رکھا تھا۔ فیٹن موتی محل کے پل پر سے گزر کر دریا کے کنارے والی کچی سڑک پر مڑ گئی اور کچھ دیر بعد سنگھاڑے والی کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ اس رات جب منورنجن اپنے کمرے میں جا کر سو گیا اور مالک مکان کے کمروں میں لیمپ گل کر دیے گئے، تب نیلمبر دت برآمدے میں آ کر جس کی سیڑھیاں ندی میں اترتی تھیں بہت دیر تک ندی کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے رہے۔ دنیا کا عروج و زوال گوتم نے دیکھ لیا تھا، اب اسے کون سا تماشا دیکھنا باقی تھا؟ ندی رواں تھی، نیلمبر دت آگے بڑھتے رہے۔ وہ کچھ دیر پل پہ کھڑے مدھم شولوں کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سنگھاڑے والی کوٹھی کی طرف لوٹ آئے۔ صبح کے 4 بجے تو گھر کی بیوی بستر سے اٹھی اور انہوں نے جا کر مہری کو جگا کر، جو ایک طرف چٹائی بچھائے فرش پر سو رہی تھی، کہا، چاہ کا پانی رکھ دیو، چھٹکی کا اسکول آج 6 بجے سے لگے ہے۔ مہری آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور بالوں کا جوڑا لپیٹتی ہوئی پانی کے نل کی سمت چلی۔ اب وہ غسل خانوں میں جگمگاتی پیتل کی بالٹیاں پانی سے بھر کر رکھے گی، بڑے صاحب اور بھین صاحب کے شیف کا پانی پیالوں میں لگائے گی، پھر چائے کا انتظام کرے گی۔ گھر کی بیوی پوجا کے لیے ٹھاکر دوارے میں چلی گئی۔ برآمدے میں دونوں لڑکیاں سو رہی تھیں۔ برآمدے کی چھت میں سیاہ رنگ کے شہتیر تھے، فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، پرانے وضع کی مسہریاں اور تخت چاروں طرف بچھے تھے، تلسی کا منقش گملہ عین وسط میں رکھا تھا۔ برآمدے کے سرے پر دوسری برجی جو چھتر منزل کے رخ پر تھی، اس میں لڑکیوں کا بھائی سوتا تھا۔ وہ مزے سے ہلکی دھلائی تانے کھڑکی کے قریب سنا رہا تھا، قریب ٹیبل فین گھوں گھوں کر رہا تھا۔ برجی کے 8 دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے اور بڑی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ کمرہ کافی وسیع تھا، الماریوں میں ڈھیروں کتابیں رکھی تھیں، فارسی، اردو اور انگریزی کی کتابیں۔ پلنگ کے نزدیک والی میز پہ دیوان غالب رکھا تھا اور کبیر کی گرنتھاولی اور ایلیٹ کا ویسٹ لینڈ۔ ایک طرف کو اردو کے نئے ترقی پسند رسالوں کے انبار لگے تھے اور پائنیئر اور لیڈر کے پرچے، اور انگریزی کے ادبی رسالے جو کلکتے اور بمبئی سے نکلتے تھے۔ کمرے میں سخت بے ترتیبی تھی، ٹینس کے ریکٹ پہ ٹائیاں پڑی تھیں، گیند کے ڈبوں میں موزے ٹھسے تھے۔ مسہری کے سرہانے دیوار پہ جواہر لال نہرو کی تصویر تھی جس میں وہ نینی جیل سے باہر نکل رہے تھے۔ ایک تصویر کملا نہرو کی بھی تھی۔ 8 دروازوں کے درمیان جو جگہ خالی بچی تھی اس پر یونیورسٹی کے گروپ فریم آویزاں تھے، 1937، 1938، 1939 اور انڈیا مباحثوں میں جو ٹرافیاں جیتی گئی تھیں ان کے گروپ، یونین کے عہدے داروں کی تصویریں، ہسٹری سوسائٹی اور انگلش ڈپارٹمنٹ کے گروہ جس میں لڑکے اپنے پروفیسروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی طرح گھر کے سارے کمروں میں ان گنت تصویریں آویزاں تھیں، کانگریس کے اجلاس، میوزک کانفرنسوں کے گروپ، چند تصاویر پرانے وقتوں کی دلہنوں کی تھیں اور ایسی بیبیاں جو اونچی ساڑیاں باندھے، انگریزی جوتے پہنے، ایک ہاتھ میز پر ٹکائے کھڑی تھیں۔ میز پر موٹی موٹی کتابیں یا گلدان رکھے تھے۔ یہ کوٹھی اس کے مکینوں کے لیے مرکز کائنات تھی۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے مرکز کائنات ہوتا ہے۔ یہ کوٹھی نواب سعادت علی خان کے عہد میں ان کے مقرب خاص اور اودھ کے وزیر مالیات رائے زادہ بخشی مہتاب چند نے بنوائی تھی۔ اس وقت ان کے پڑپوتے اس میں براجمان تھے جو اوسط درجے کے بیرسٹر تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا اور 2 لڑکیاں، تینوں ابھی طالب علم تھے۔ بیرسٹر صاحب کا سارا وقت کانگریس کے چکر میں نکل جاتا
یا وہ بیٹھ کر زمانہ اور انگار میں اردو شاعری پر مضمون لکھتے۔ پھر پریکٹس کی طرف توجہ کون کرے؟ مگر گھر کی ذمہ داری تھی، اس لیے آسائش سے بسر ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیوں کے جہیز تیار تھے۔ لڑکے کو وہ کیمبرج بھیجنے کی سوچ میں تھے جہاں انہوں نے خود پڑھا تھا۔ نیچے کی منزل کے دروازے کھلے۔ ترلوچن نے جھاڑو لگانے پر کمر باندھی، بسترے لپیٹے گئے، سراہیاں اٹھا کر اندر رکھی گئیں۔ اٹھو بیٹیا، جلدی کرو، تمہارا اسکول آج سویرے کاہے لگے ہے؟ جمنا مہری نے آن کر چھوٹی لڑکی سے کہا۔ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے اس نے تکیے کے نیچے سے گھڑی نکال کر دیکھی۔ 5 بج گئے، ارے رام رے، آج سے اسکول کھل رہا ہے۔ وہ پلنگ پر سے کود کر تیزی سے غسل خانے کی طرف بھاگی۔ بڑی لڑکی نے کروٹ بدل کر کاہلی سے آنکھیں کھولی اور ندی کی اور دیکھتی رہی۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی اور اس کا کالج 14 جولائی کو کھلتا تھا۔ جلد اس کی شادی ہونے والی تھی اور اسے کالج والج کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے لیٹی ندی کو دیکھتی رہی۔ برجی والے کمرے میں سے نکل کر اس کا بھائی چپل گھسیٹتا افیمچیوں کی طرح باہر آیا اور وہ بھی برآمدے کے ایک ستون کے پاس ٹک کر کاہلی سے ندی کو دیکھنے لگا جدھر پل تھا۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور تولیہ کاندھے پر ڈال کر بے سری آواز میں گاتا غسل خانے میں گھس گیا۔ اتنے میں بڑی لڑکی نے برآمدے سے نیچے جھانکا۔ نیچے باغ کی سڑک پر اسکول کی بس کھڑی تھی جس میں چند ہندوستانی لڑکیوں کے علاوہ ساری انگریز لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ہندوستانی لڑکیوں میں سے ایک نے کھڑکی میں سے سر نکال کر ہاتھ ہلایا۔ ہم لوگ شام کو آئیں گے، میرس کالج سے لوٹ کر۔ اچھا، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ بس پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ سورج جس سمے جامنوں کے پیچھے پہنچتا تب فٹن میرس کالج سے لوٹ کر اپنی تیلی رفتار سے چلتی ندی کے پل پر آ جاتی تھی۔ گنگا دین کوچ باکس پہ بیٹھا مزے میں سر جھکائے چلا جاتا۔ بٹیا، سنگھاڑے والی کوٹھی نہیں چلیے گا؟ وہ جھک کے دریافت کرتا۔ یہ کہانی اب میں یہاں سے سنا رہی ہوں، طلعت نے کہا۔ قصہ شروع کہاں سے ہوا؟ جی ہاں، قصہ شروع کہاں سے ہوا؟ کلائمیکس کہاں تھی؟ ہیروئن کون تھی اور اس کا انجام کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ہیرو کون تھا؟ اس داستان کو سننے والا کون ہے اور سنانے والا کون؟ میرا بڑا بھائی کمال ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ ایک دن بیٹھ کر وہ یہ سب طے کرے گا۔ کمال اب تک کچھ بھی طے نہیں کر پایا۔ پھر چمپا باجی سے پوچھنے بھلا کون جائے؟ ہاں چلیں گے، میں گنگا دین کو جواب دیتی۔ فٹن آہستہ آہستہ کچی سڑک پر رواں رہتی اور پھر فٹن سڑک کے نشیب میں اتر کر ایک دھچکے کے ساتھ سنگھاڑے والی کوٹھی میں داخل ہو جاتی۔ یہ لو، بھین تمہارا آمد نامہ دے گئے ہیں، لاج برساتی کی چھت پر سے آواز لگاتی۔ بھین یعنی شنکر سرواستو یونیورسٹی میں تھا اور فارسی میں ایم اے کر رہا تھا۔ نرملا برجی میں کتھک کا کوئی نیا توڑا شروع کر دیتی۔ اے ذرا آ کر جھپتال تو بجاتے نا، وہ برجی کے کسی دروازے میں سے منہ نکال کر کہتی۔ نرملا کی بڑی بہن لاج میرس کالج سے 5th ایئر پاس کر چکی تھی اور اب بی اے کرنے کے بعد اس کا بیاہ ہو جائے گا۔ ندی میں ڈوبتے سورج کی کرنیں اب رنگ برنگی لہروں پہ چمچم کرتی۔ ساری دنیا، کائنات، زندگی کے پیش منظر کا جو دھندلا سا اٹکل پچو خاکہ ہمارے ذہنوں میں تھا وہ ہمارے سامنے ان لہروں پہ ناچتا رہتا۔ جغرافیہ کے ماہرین کی طرح ہم ذہنوں پر زور ڈال کر سوچتے اس سے آگے کیا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ اپی ودا ہو کر کہاں جائیں گی؟ اکثر نرملا سوچتے سوچتے عجیب سے سوال کر بیٹھتی۔ وہیں جائیں گی جہاں بھیا صاحب لے جائیں گے، اور کہاں جائیں گی؟ میں جھنجھلا کر جواب دیتی۔ بھیا صاحب کہاں جائیں گے؟ کیا معلوم، میں سٹپٹا جاتی۔ اب کمال اپنے کونے میں سے اٹھ کر باہر آیا اور بالکنی کے ایک ستون سے ٹک گیا، گویا طلعت کی بات ختم کرنے کا انتظار کرتا ہو۔ اس کے بعد اس نے گویا کیو لے کر کہنا شروع کیا، بھیا صاحب جو میرے چچا زاد بھائی تھے، میرے بہنوئی بھی ہو سکتے تھے۔ بچپن سے میں یہی سنتا چلا آیا، بھیا صاحب جب جوان ہوں گے، لکھ پڑھ کر بڑے آدمی بن جائیں گے، تب اپی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ میرا کوئی سگا بھائی نہیں تھا،
میں بچپن سے بھیا صاحب پر عاشق تھا۔ وہ میرے ہیرو تھے۔ میرے لیے گیری کوپر اور اشوک کمار سے زیادہ اونچا درجہ رکھتے تھے۔ بھیا صاحب نے مجھے سینئر کیمبرج کے امتحان کے لیے مار مار کے ریاضی پڑھائی تھی۔ ان کی دل سے اتری ہوئی ٹائیاں میں بڑے چاؤ سے خود پہن لیتا تھا۔ بھیا صاحب جو کتابیں پڑھتے میں بھی وہی پڑھتا۔ بھیا صاحب برسوں سے ہمارے یہاں آتے رہتے تھے۔ دراصل کسی کو اس کا احساس نہ تھا کہ ہمارے یہاں ان کے یہاں سے مختلف کوئی چیز ہے۔ جب چچا ابا کا سوئٹزرلینڈ میں اچانک انتقال ہو گیا، وہ بھیا صاحب سے وہاں ملنے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت بھیا صاحب لوزین کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کو سوئٹزرلینڈ سے واپس بلا لیا گیا۔ اپنے سوئس اسکول کے سبز اور سیاہ دھاریوں والے مفلر میں ان کا چہرہ تقریباً چھپا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے پپوٹے روتے روتے سوج گئے تھے اور ان کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے امٹتے ہوئے آنسوؤں کو روک کر انہوں نے مجھے اور اپی کو اپنے قریب بلایا اور ہم دونوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ طلعت اس وقت بہت چھوٹی تھی اور گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ الائچی کے درخت پر چڑھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ اس کے بعد سے بھیا صاحب مستقلاً ہمارے یہاں رہنے لگے۔ بابا ان کو دیکھ کر جیتے تھے۔ ممی ان پہ عاشق تھیں۔ ان کی ممی کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ سارا کنبہ، ساری برادری، سارا قصبہ ان کے نام کی مالا جپتا۔ بھیا صاحب چچا ابا مرحوم کی اکلوتی اولاد تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بھیا صاحب لا مارٹیز کالج میں داخل کر دیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس داستان کے ہیرو کیا بھیا صاحب ہیں؟ سوچتا ہوں بھیا صاحب میں ہیرو والی ساری خصوصیات موجود تھیں۔ اب تک جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا ہے، تم سمجھدار ہو، خود ہی تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایسا رومانی پس منظر ہیرو کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ہیرو لوگ چارلز فائر ہوتے ہیں۔ اگر تم قدامت پرست تماشائی نہیں ہو تو تم کو یہ جان کر بڑی جھنجھلاہٹ ہوگی کہ بھیا صاحب بھی بہت خوبصورت تھے۔ مجھے ڈرتے ڈرتے نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دینی پڑتی ہے کہ بھیا صاحب عین مین چارلز بوائر تھے۔ رہی اپی تو وہ اس افسانوی قسم کی امزاد بہن قطعی نہیں تھیں جو اپنے اس طرح کے کزن لوگوں کے لیے پکوان بناتی یا پل اوور بنتی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے مشغلے میں نے اردو افسانوں میں پڑھا ہے کہ مسلمان امزاد بہنوں کے ہوتے ہیں۔ اپی لامارٹینز گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ بھیا صاحب ہرے بھرے کنجوں، طویل بل کھاتی شفاف سڑکوں اور باغات کے اس سلسلے کی دوسری طرف لڑکوں کے لامارٹیز کالج میں پڑھتے تھے۔ کالج کے وسیع تالاب کے کنارے وہ اپنے انگریز ہم جماعتوں کے ساتھ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ فرانسیسی لہجے میں باتیں کرتے، ٹہلتے یا کبھی کبھی کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑتے۔ ان کی طبیعت میں جو دھیما پن، جو کھوئی کھوئی اداسی تھی، اس نے ان کو اور زیادہ رومانٹک بنا دیا تھا۔ دیکھیے، میں عرض کروں، مجھے اس لفظ رومانٹک سے دلی نفرت ہے۔ اپی اور بھیا ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ ان دونوں کی الگ الگ ٹیمیں تھیں۔ ان دونوں میں ہمیشہ تلے اوپر کے بہن بھائیوں کی لڑائی ہوا کرتی۔ لاجوتی سرواستو اپی کی سب سے پیاری گوئیاں تھیں۔ یہ میرے چہیتے جان کے ٹکڑے دوست ہری شنکر کی بہن تھیں۔ جانے کیوں پر اکثر ایسا ہوا کہ چمپا باجی کا ذکر سنتے ہی لاج ایک دم چپ ہو جاتی۔ اپی بے پرواہی سے بیٹھی ہنستی رہتی۔ ہری شنکر بے وقوفوں کی طرح سگریٹ سلگانا شروع کر دیتا۔ چمپا باجی ہم میں سے کسی کی ٹیم میں شامل نہیں تھی۔ یہ سب سے الگ تھی، ہمارے لیے کافی اجنبی تھی۔ چمپا باجی کے پس منظر سے ہمیں واقفیت نہیں تھی۔ مجھے اکثر یہ قوی شبہ ہوا کہ چمپا باجی مڈل کلاس ہیں۔ جب بھیا صاحب لاء کر رہے تھے، اس وقت چمپا باجی نے بنارس سے آ کر ایزابیلا تھاون کالج میں داخلہ لیا۔ یہ سن 1941 عیسوی تھا۔ اپی لا مارٹیز اسکول سے ایزابیلا تھاون کالج آ چکی تھیں۔ جس سال اپی نے تعلیم ختم کی، اسی سال بھیا صاحب اور اپی کی شادی کی بات ٹوٹی۔ لکھنؤ 1946۔ اب چراغ سارے میں روشن ہو چکے تھے۔ ندی کے کنارے ڈونگیوں میں دیے جلے۔ ندی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ برآمدے میں لیمپ روشن کر دیے گئے۔ شیڈ پر برساتی پروانے چکر کاٹ رہے تھے۔ لڑکیاں برآمدے میں بیٹھی رہیں۔
सीतल पार्टी पर ऊदे रंग का कम ख्वाब का लहंगा फैला दिया गया, जिसकी कोट बड़े एहतमाम से तलत तराश रही थी। गोट काटने में तलत बड़ी माहिर फन समझी जाती थी। लाज एक तरफ को जरा बेनियाजी से बैठी ये मंजर देखती रही, और फिर जब रात ज्यादा हो गई तो नीचे से गंगा दीन ने, जो अब तक हौज की मंडेर पर बैठा जमुना मेहरी से बातें कर रहा था, आवाज लगाई, बिटिया अब चलिए। तलत उन सबको शब्बा खैर कहकर नीचे उतरी और अब फिटन ने लाल बिहारी रोड की तरफ चलना शुरू किया। चंद फरलांग चलने के बाद फिटन एक बड़ी सी सीमेंट की कोठी में दाखिल हुई, जिसके पाई बाग में रात की रानी महक रही थी। घर के सब लोग पिछले चबूतरे पर बैठे थे। कुर्सियां बिछी थीं, पलंग के करीब टेबल फैन रखा था, सुराहियां घड़वंची पे धरी थीं, जिन पर चंबेली के गजरे लिपटे हुए थे। चबूतरे के सिरे पे छत वाला रास्ता था, जो खाने के कमरे से सीधा बावर्ची खाने जाता था। उधर से भिगार की खुशबू आ रही थी। बरामदे में नमाज की चौकी बिछी थी। नीचे बहुत से बड़े लोटे एक कतार में रखे जगमगा रहे थे। कहो, गोट तराश आई? अम्मा बेगम ने नमाज की चौकी पर से पांचे समेटकर चप्पलों में पैर डालते हुए कहा। अल्लाह रहम करे, लाज बेचारी के जहेज के कपड़े हैं, उनको अपना तख्ता मश्क न बनाओ। कमाल ने किताब पर से सर उठाकर आवाज लगाई। वो बरामदे में दर के करीब टेबल लैंप लगाए बैठा पढ़ रहा था। अप्पी खाने के कमरे में कुछ सटर पटर कर रही थी। हाथ में एक डिश लिए जब वो बावर्ची खाने की तरफ जाती नजर आई तो तलत ने उनको आवाज दी, अप्पी कल लाज ने तुमको बुलाया है। अच्छा। वो बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। लाज बाहर नहीं निकलती क्या? अभी से मायूं बैठ गई है? खाला बेगम ने पूछा। जाने अभी से उसका ब्याह कर देने की क्या तुक है? कमाल बुड़बड़ाया। गोना तो उसका बीए के बाद होगा। क्या हर्ज है? मैं तो कहती हूँ बड़ी बिटिया का भी इसी तरह ब्याह कर देना चाहिए। निकाह हो जाए, रुखसती अपने जब दिल में आए तो होती रहेगी। खाला बेगम ने कहा। अप्पी के ब्याह का मसला फिर से छिड़ गया। तलत गुनगुनाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। ये मकान गुलफिशा कहलाता था। सामने लाल बिहारी रोड बड़ी खामोश सड़क थी। दोनों तरफ जो कोठियां थीं, उनके फाटकों पर नामों की तख्तियां खामोशी से अपनी वाक़ियत का ऐलान करती रहती। नाम, लोग, खानदान, वजूद के ताने बाने, झमेले। बराबर की कोठी में चक्रवर्ती साहब थे, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। उनके लड़के का नाम अनिल था, लड़की का रेखा, जो सोने के बंगाली वज़ा के टोप पहनती थी जिसमें झालर लगी होती है। ये लोग ढाका के रहने वाले थे। अनिल कॉलेज में अपने हुस्न के लिए बहुत मशहूर था और सुना गया था कि सुजाता से उसका ब्याह होगा। सुजाता और ननद बाला दो बहनें थीं, जिनके बाप यूनिवर्सिटी के किसी अहम शोबे के सदर और बहुत मशहूर साइंसदान थे। सुजाता गुलफिशा से चौथी कोठी में रहती थी। उसके आगे अर्चना और परनाती रहती थीं। ये तमाम बहनें थीं और उनके बाप यूनिवर्सिटी के शोबा फलसफा के सदर थे। उससे आगे वर्कर्स जसपाल्स की कोठी थी, जिनकी लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं और हुस्न और जहानत के लिए बेहद मशहूर थीं। इसी तरह और बहुत सी कोठियां थीं, उनमें एक ही तरह के लोग रहते थे। उन सब के यहाँ मोटरें थीं और टेलीफोन लगे थे, और सुबह होती तो उनकी लड़कियां साइकिलों पर अपने अपने फाटकों से निकलकर एजाबेला कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रुख करती। ये बड़ा मुस्तहकम और मजबूत माशरा था। ये बड़े शरीफ लोग थे, बावज़ा और खुशहाल और बाइज्जत। उनके यहाँ के दस्तूर भी एक से थे। रंज और खुशियाँ और मसाइल यकसां थे। उनके फर्नीचर, उनके बागों के पौधे, उनकी किताबें, लिबास, सब चीज़ें एक सी थीं। उनके मुलाजिम, उनके नाम, उनकी दिलचस्पियाँ। तलत के यहाँ का खानसामा भी उसी किस्म का था जैसे और सब कोठियों के खानसामा थे। उसका नाम हुसैनी था। सारे बावर्चियों के नाम हुसैनी, हुसैन बख्श या मदार बख्श होते हैं। सारे धोबी नत्थू कहलाते हैं। सब कोचवान गंगादीन हैं। सारी नौकरानियों के नाम बलाकन, रसूलिया, हमीदन की माँ और मंजूरुन निसा होते हैं। सारे बैरे अब्दुल कहलाते हैं।
جس طرح تام خانوں میں وائلن نواز اویڈا کرٹونی ہوتا ہے، سارے باپوں کا نام خان بہادر، تقی رضا بہادر ہوتا ہے، ناولوں والے باپوں کا نام بھی یہی ہوتا ہے اور اصلیت والے باپوں کا بھی یہی، جبھی تو کہا جاتا ہے کہ ناول حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔